नाज़रीन, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि अगर दुनिया के किसी कोने में, किसी खुदरे में, किसी मुल्क में, समुद्र के नीचे, समुद्र के ऊपर अगर कहीं से भी अक्ल बिक रही हो या अक्ल बेचने वाली कोई दुकान हो, तो हम सब कुछ बेचकर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को, पाकिस्तान के मीडिया को थोड़ी सी अक्ल डब्बे में बंद करके उनके जहनों के अंदर डालें। चूंकि इसके अलावा समझ नहीं आ रही, यानी अंदाजा लगा लें कि द गार्डियन के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश करवाया जाता है कि इमरान खान सलमान रुश्दी के साथ नहीं बैठता, इसलिए इस बंदे को ऑक्सफोर्ड का चांसलर नहीं बनना चाहिए, चूंकि ये आशिक रसूल है और सलमान रुश्दी के हवाले से इसकी एक बड़ी स्ट्रेट क्लियर कट पॉलिसी है। दूसरी तरफ इजराइल के एक अखबार के अंदर इमरान खान के हवाले से एक आर्टिकल लिखवाया जाता है और उस आर्टिकल के अंदर ये कहा जाता है कि जनाब इजराइल इन्फ्लुएंस करके इमरान खान को रिहाई दिलवा सकता है। और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, समा टेलीविजन के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल हरकत में आ गया। गोल्डस्मिथ प्रोग्राम रावी जनाब उठकर जनाब शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर, और तमाम तर वो जो एक मखसूस किस्म की खेप है, मखसूस किस्म के शख्सियात हैं, लोग हैं, वो तमाम तर खड़े हो जाते हैं। देखें, जो इजराइल में आर्टिकल छप गया है और जिस इजराइल के एक पब्लिकेशन के अंदर ये आर्टिकल मजमून छपाया गया है, वहां पर आप, मैं या फिर हमें चाय पिलाने वाला या नीचे जो बंदा बैठा हुआ है जो रेड़ी के ऊपर दही भल्ले बेचता है या फिर जो पिंडी के अंदर तेल बेचता है, वो मुख्तलिफ चीजों का, मुख्तलिफ बीमारियों का तेल बेचता है, अगर वो तेल बेचने वाले भी चाहे तो इजराइल के उसी अखबार के अंदर सिर्फ 1500 रुपए देकर, महज 1500 रुपए पाकिस्तानी देकर आप वो आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं, वो लिखवा सकते हैं, वो थोड़ा सा शॉर्ट राइटिंग आप वहां पर करवा सकते हैं। लेकिन वो शॉर्ट राइटिंग के बाद होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक पूरा नैरेटिव, समा टेलीविजन ने मैराथन ट्रांसमिशन शुरू कर दी, पूरी कहानी टेलीविजन के ऊपर बनाई जा रही है। इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने रखते हैं और ये सारी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई। इमरान रियाज खान साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब, साबिक मिलिट्री चीफ, जनाब वो लोगों को टेलीफोन कर रहे हैं, और टेलीफोन करके क्या करें, ये इमरान रियाज खान साहब की जुबानी सुन लें कि जनरल बाजवा मुख्तलिफ लोगों को टेलीफोन करते हैं और वो जो बातें करते हैं वो किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने 3-4 मुख्तलिफ लोगों से वो बातें सुनी है। लेकिन उसमें बाजवा साहब ये भी फरमाते हैं कि क्योंकि मैं एक साबिक आर्मी चीफ हूं और आर्मी चीफ चाहे रिटायर भी हो जाए तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और उनके नतीजे में मेरे खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि माजी में किसी आर्मी चीफ के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो बाजवा साहब को ये कॉन्फिडेंस है। अब ये बाजवा साहब तो कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का जलसा आप चंद घंटों बाद कल यानी शुरू होने वाला है, कल का सूरज तिलु होगा, एक मैसिव जलसा अवाम आपको इस्लामाबाद की तरफ आते हुए नजर आएगी। संजानी में यह जलसा होने जा रहा है। लेकिन इस जलसे के हवाले से इमरान रियाज खान साहब का यह कहना है कि केपीके से जो अवामी समुंदर आ रहा है वो तमाम तर तैयारी के साथ, मशीनरी, आंसू गैस के हवाले से जनाब कैसे फाइट बैक करना है, कैसे काउंटर करना है, पूरी तैयारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा से लोग या काफिले धड़ाधड़ वहां से निकल पड़े हैं। ये भी सुन लें। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में मैंने तैयारियों के हवाले से पता किया है, इन्होंने बड़ी मशीनरी तैयार की हुई है, क्रेनें तैयार की हुई हैं, डोजर तैयार किए हुए हैं, और इन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार की हुई हैं। पता नहीं क्या कुछ बड़ी मशीनरी लेके ये लोग आ रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक बड़ा क्राउड है। अब ये भी सुन लें कि पाकिस्तानी अवाम ने ये क्लियर कट ये कह दिया कि अब इमरान खान भी आकर कहे तो जलसा कैंसिल नहीं होगा, या तो खान खुद बाहर आ जाए या वीडियो लिंक पर आ जाए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि ये जलसा कल का कैंसिल होगा। फिर बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है, बल्कि सुन ले पहले। ये जलसा तभी कैंसिल होगा जब इमरान खान वीडियो के ऊपर खुद आके कहेगा कि हाँ तुम लोगों ने जलसा नहीं करना, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है इस जलसे को कैंसिल करने का। और अगर खुदा न खास्ता कैंसिल होता भी है तो हम यूथ की तरफ से अपनी कॉल देंगे और पहुंच के जलसा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी खबरें ये भी आ रही है कि मरीम साहबा ने पूरे पंजाब की पुलिस को इस्लामाबाद की तरफ रेफर कर दिया, यानी कच्चे के डाकू औजावन गलियां सुनसान तक कच्चे के डाकू वीडियोस बनाते रहे, यूट्यूब वीडियोस। हेलो जी, कच्चे का डाकू हाजिर है नई वीडियो के साथ। हेलो जी, शायद लुंड गल कर रहा, मैं फलाने को जूते के नोक पर रखता हूं, तो वो वीडियोस अपनी बनाते रहे, पुलिस वालों को शहीद करते रहे, मारते रहे, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाए, पंजाब के अंदर चोरी, डकैती, बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात जनाब खुलेआम होते रहे। हमने जलसा रोकना है। मरीम साहबा ने तमाम तर पुलिस वालों को यहां पर भेज दिया है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये पाकिस्तान की पुलिस है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। ये यहां से उठकर ये लोग ऊपर आए हुए हैं और ये मजबूर हैं। ये लोगों के अंदर या पुलिस के अंदर भी सारा ये एहसास है, पुलिस वाले भी समझते हैं वो इसी मुआशरे का, इसी पाकिस्तानी फिक्र का, सोच का हिस्सा है। लिहाजा बराए मेहरबानी पाकिस्तानी अवाम भी एहतियात करे, किसी भी तरह की बदमजगी, बदतमीजी की तरफ ना जाए। और जो पाकिस्तान पुलिस है उसे भी समझना चाहिए कि जलसा जुलूस करना ये अवाम का बुनियादी हक है, जो एहसास पाकिस्तान की जो पुलिस है उसके अंदर हमने देखा है कि अब आ चुका है। अब जो ये सारी खबर चली है जनाब, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है।
یعنی بالکل ایک تھگڑ قسم کا وہاں پر ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آن لائن لاگ ان کر کے آپ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چند پھوٹیاں یا کوڑے ہوں. سما ٹیلی ویژن سب سے پہلے بریکنگ نیوز کے پٹے چلا رہا ہے. سما ٹیلی ویژن اور سما ٹیلی ویژن کیا چلا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان پاکستان اسرائیل تعلقات قائم کرنے کے لیے موزوں شخص ہیں. اسرائیلی اخبار کا دعویٰ. حامد میر صاحب ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب بلا کر یہ کہا کرتے تھے یا باقاعدہ سے پیغام دیتے تھے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں, لہذا میر صاحب ٹیلی ویژن کے اوپر رائے بنائیں. حامد میر صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں پاکستان کے پرومیننٹ تجزیہ کار کہ باجوہ صاحب اس وجہ سے ناراض تھے کہ عمران خان اصل میں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے. عمران خان کی ایک سٹیٹڈ اسرائیل کے حوالے سے پوزیشن ہے جو شاید کسی بھی اور پاکستان کے پولیٹیشین کی اس طرح سے کھڑے ہو کر کھل کر فلسطین کے ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے اوپر جناب یہ سما ٹیلی ویژن یہ سب کچھ کر رہا ہے, تو اب سما ٹیلی ویژن کی خبر چلا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سارا ایک قدم سے مخصوص قسم کا ماحول بنتا ہے, اور وہ مخصوص قسم کا ماحول کیا بنتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے ریاض الحق صاحب لکھتے ہیں every day so much energy is being put to discredit mainstream media television channels. Now a random blogger, the Times of Israel, writes something rubbish based on anonymous reports and TV channels are being forced to go gaga. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جناب anonymous reports کے گمنام reports کے اوپر ایک گمنام بندہ لکھ لیتا ہے. پاکستان کا میڈیا بالکل ہلکان ہوا پڑا ہے, بالکل لیٹا ہوا ہے, منہ سے ان کے جھاگ نہیں کر رہے ہیں, اور نیوز اینکر الٹی چھلانگے سیدھی چھلانگے پاکستان کا میڈیا باقاعدہ سے مارا جا رہا ہے. اس کے بعد جناب مخصوص قسم کے لوگ حرکت میں آتے ہیں. سید طلعت حسین صاحب دا پرومیننٹ موسٹ پرومیننٹ پاکستانی جرنلسٹ لکھتے ہیں او ایم جی او مائی گاڈ عمران خان یعنی دیٹس ویری سیڈ. طلعت حسین صاحب جیسی شخصیت بھی ان چیزوں کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں. دیٹس ویری ویری انٹرسٹنگ. یعنی یہ دن بھی دیکھنے تھے. اب جو خاتون ہے یہ بھی اس کے بعد جناب حسن ایوب صاحب راوی سکھ چین لکھ رہا ہے یعنی ملک برباد ہو گیا, ملک کے اندر تباہی نکل گئی, لوگ مارے گئے, لا انفورسمنٹ اداروں کی شخصیات ماری گئی, ہماری فوج کے جوان شہید ہو گئے, فوج کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, پولیس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہتا راوی سکھ چین لکھ رہا ہے چونکہ خان نالے ہو رہا ہے. یہ پاکستانی میڈیا نہیں ہے بلکہ یہ ذاتی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زمین بننے کا ان کا کوئی تنازع عمران خان کے ساتھ. یہ لکھتے ہیں اسرائیلی جریدے ٹائمز آف اسرائیل کھل کر سامنے آ گیا ہے. اس ادارے کا ایڈیٹوریل کنٹرول اسرائیلی ریاست کے پاس ہے کیونکہ آپریشن گولڈ سمتھ کو مسلسل ناکامیوں کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی اندازہ لگا لیں کہ اگر میرے خیال میں یہ جو مخصوص قسم کے ہمارے صحافی ہیں یہ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جائیں تو لوگ کیا حشر کریں گے ان کا. اس کے بعد دیکھیں جی آگے یہ سب کچھ چل رہا ہے, یہ ساری کہانی چل رہی ہے. عمار سولنگی یہ حرکت میں آتے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ عمران خان نے جو دینی جماعتوں کے ساتھ دوستی بنائی ہے وہ ایک فراڈ ہے اور وہ ایک اسلامک ٹچ ہے. اندر سے وہ اسرائیل کا حامی ہے. واہ بھائی واہ that's very very interesting. اچھا اس کے بعد جناب یہ سب لکھا جاتا ہے خان kept fooling his supporters with the مدینہ کی ریاست and free Palestine slogans but behind the closed doors wanted to normalize relations with Israel. agent confirmed that. اور یہ سب کچھ ہوا ہے. اب اس کے اوپر جو سب سے پہلا جناب باقاعدہ سے مارا ہے, اس کے اوپر کلاڑا مارا ہے. اب یہ احمد قریشی کو دیکھ لیں. احمد قریشی کو باقاعدہ سے اسرائیل بھیجا گیا تھا. اور اس کو کس نے بھیجا تھا؟ پاکستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے پریزنٹر کو. اگر یہی پتہ لگا دیا جائے تو ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی کہ پاکستان کے اندر اصل میں کون ہے جو کہ اسرائیل کے سامنے بالکل لمبا پڑا ہوا ہے اور جو اسرائیلی پالیسیز کو پروان چڑھا رہا ہے, یا پھر سیف غازہ کے اوپر کون ہے جو پاکستان کے اندر سینیٹر مشتاق صاحب کو گھسیٹتا ہے, انہیں لتھیڑتا ہے, ان کی بیگم کو, ان کے بچوں کو اور ان سب کو گرفتار کرتا ہے. بہرحال یہ ایک کہانی ہے. سلمان دورانی صاحب جنہوں نے اس کے اوپر بالکل اس کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب اس خاتون کی تصویر بھی لگا کر انہوں نے لکھا ہے میں نے بھی ایک آرٹیکل آرڈر کر دیا ہے, آپ کو بھی اگر ان سے کسی کے حق میں یا خلاف کچھ بھی لکھوانا ہے تو ریٹ 1463 پاکستانی روپے سے شروع ہوتا ہے. بارگن کر لیں, سستے میں لکھ دے گی. اور فائبر لنک بھی انہوں نے کہا لگا دیا ہے تاکہ رابطے میں اور آرڈر میں آسانی ہو. یعنی آرڈر کر کے آپ ان سے آرٹیکل لکھوا سکتے ہیں, مضمون لکھوا سکتے ہیں, اور وہ مضمون باقاعدہ سے چلے گا بھی اور مضمون آگے گا بھی. بلکہ آپ رہنے دیں, آپ صرف یہ حامد میر صاحب کو سن لیں کہ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, صورتحال واضح ہو جائے گی. میر صاحب کو سن. عمران خان صاحب پر خاص طور پہ مارچ 2019 کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباؤ کے علاوہ ان کو لالچ بھی دیا گیا, لیکن اس معاملے پہ وہ
ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور ابھی تک وہ اس معاملے پر جھکنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا, لیکن عمران خان نے اسرائیل کے معاملے پر کوئی موقف جو ہے اس پر نہیں کی, اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اندازہ لگا لیں یہ سب کہانی ہے اور یہاں پر نیریٹو بنائے جا رہے ہیں. فیضان 18 سالہ ایک بچہ نوجوان جسے گھر سے اٹھایا گیا, اس کے والد انٹرویوز دیتے ہوئے سر ٹکرا رہے ہیں, عدالتوں کے اندر رو رہے ہیں کہ میرے تقریباً 60 دنوں سے بچہ غائب ہے, اسے کالے ڈالے میں لوگ اٹھا کر لے کر گئے. آج فیضان کی اچانک ویڈیو آتی ہے اور وہ بچہ کہتا ہے کہ صرف چند سیکنڈ کا جملہ کہتا ہے کہ بابا آپ کو پتہ ہے نا میں کہاں پر ہوں. یہ بلکہ فیضان کی ویڈیو سن لیں آپ. السلام علیکم ابو, یہ ڈرامے نہ کریں. آپ کو پتہ ہے میں کہاں ہوں, آپ کو پتہ ہے یہ سالے نے کیا کیا تھا, آپ کو پتہ ہے شیراز نے کیا کیا تھا. تو انشاءاللہ میں جلدی گھر آ جاؤں گا, آپ پریشان نہ ہوں. اور یہ برائے مہربانی آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ جہاں پر کس طرح سے لوگ باقاعدے سے گاڑیاں ڈالے یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں اور کس طرح کا ماحول فیضان کے حوالے سے بنا ہوا. دیٹس ویری سیڈ کہ یہ ساری کہانی ہے. اب یہ جمہور زندہ باد کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے, وہاں پر لکھا گیا ہے کہ نئی تھیوری مارکیٹ میں لائی گئی ہے کہ فیضان خود ہی کہیں غائب ہوا تھا. فیضان کی آنکھیں دیکھیں, وہ ساری حقیقت بیان کر رہے ہیں. مغوی کے ڈرامے نہ کریں اور ساتھ پریشان نہ ہوں, میں جلد واپس آ جاؤں گا. اگر اسے اپنے والد کے ڈرامے کا پتہ ہوتا تو ساتھ یہ پیغام کیوں دیتا کہ جلد واپس آ جاؤں گا. کالے ڈالے والوں کا اغوا پر تاوان پکڑا گیا ہے. یہ ایک کور سٹوری بنائی گئی ہے. سب سے پہلے تو یہ خوشی ہے کہ فیضان بالکل سلامت ہے, لیکن یہ جو کھیل رہے ہیں انتہائی افسوس کا مقام ہے, انتہائی افسوس کا مقام ہے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.